والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا وعلی رسول اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ ترجمہ کنز العرفان، بہانے نہ بناؤ تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسرے کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جانب سے پیش کردہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا اور ان کے لیے یہ فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگرچہ تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو اور اپنے گمان میں تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اب بہانے نہ بناؤ کہ تم اپنا ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو دنیا میں کبھی کسی سے ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے ایمان کا ذکر فرمایا، پھر ان کا ایمان ختم ہو جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس ایمان اتنی ہلکی سی چیز ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال بھی آئے کہ میں معاذ اللہ اسلام چھوڑتا ہوں تو یہ خیال آتے ہی آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو اسلام فرمایا ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی انسان سے ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام کے ضروریات دین کے خلاف ہے یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کریں گے تو انسان خود ہی کافر ہو جاتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد کوئی بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ کسی کو کافر اقرار دینے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ بس اوقات ہمارے عوام کے اندر یہ جملہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کافر نہ کہیں، کافر کو کافر نہ کہیں، سیدھا سیدھا اسلام بیان کریں، اخلاقیات کی بات بیان کریں۔ تو فرمایا یہ کہنا درست نہیں کہ کافر کو کافر اختیار دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ اس کی مثالیں مفسر نے بیان کی ہیں کہ دو شخص تھے جن کی زمین کا معاملہ تھا، ایک منافق تھا دوسرا یہودی تھا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ یہودی نے کہا زمین میری ہے، منافق نے کہا زمین میری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گئے تھے، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں معاملہ گیا۔ جب فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق اور نبی پاک اس کے درمیان فیصلہ فرما چکے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اور ابوبکر صدیق نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ہے، منافق نے قبول نہیں کیا، تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی گردن ماری تھی۔ آپ نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو میرے آقا و مولا کا فیصلہ منظور نہیں ہے، حضرت عمر کی بارگاہ میں اس کا یہ فیصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کی تائید میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابوبکر نے کسی مومن کی گردن نہیں ماری بلکہ ابوبکر نے ایک منافق کے سر کو اڑایا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہمیں یہ اگر کہا جائے کہ کافروں کو کافر نہ کہا جائے، بلکہ ابوبکر صدیق نے تو کافر نہ کہا جائے بلکہ آپ نے اس کی ڈائریکٹ گردن مار دی۔ اور اسی طرح جو لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے خلاف جہاد کیا گیا تھا۔ اسی طرح جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا، مسلمہ کذاب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جہاد کیا گیا تھا، ان لوگوں کو واصل جہنم کیا گیا تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اکراہ شرعی کے بغیر، اکراہ شرعی یعنی جس بندے کو کفر بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یعنی جس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر کفر نہیں بولو گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، کسی سے مجبوراً کلمہ کفر کلوایا جاتا ہے، تو فرمایا اس کے بغیر اگر کسی نے ایسے کلمات بولے جو عرف کے اندر توہین اور گستاخی کے لیے متعین ہوتے ہیں، تو وہ نیت اور عدم نیت کے فرق کے بغیر قضاءً اور دیانتاً دونوں طرح سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا جس نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں توہین کی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت مذکورہ بالا کے 3 فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔
اور اگرچہ ایسا ہی کلمہ پڑھتا اور ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو، کلمہ گوئی سے اسے ہرگز کفر نہ بچا سکے گا۔ یعنی اگرچہ وہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن نبی پاک کی شان میں توہین کرتا ہے، تو فرمایا اگرچہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے لیکن اس کا کفر اس کو نہ بچا پائے گا۔ پھر فرماتے ہیں دوون، جو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بغض و جہل کہتے ہیں کہ کفر کا تو دل سے تعلق ہے، زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں کفر معلوم نہیں، تو ہم کس بات کے سبب اس کو کافر کہیں؟ محاذ خود اور نرمی جھوٹی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح کفر دل سے متعلق ہے، یوں ہی ایمان کا تعلق بھی تو دل ہی سے ہے، کہ دل کے اندر بندہ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا رہے لیکن جب زبان سے وہ کفر بولے گا تو وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ اس کو پر اعلیٰ حضرت نے بہت ہی علماء کی جزئیے پیش کیے، فرماتے ہیں رجل، ایک ایسا مرد ہے، کفر بلسان ہی، جس نے اپنی زبان سے کفر بولا، طالعا، خوشی کے باعث، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، زبان سے اس نے کفر بولا ہے، فرمایا یکون کافرا او لا یکون عند اللہ تعالی مؤمنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جائے گا، عند اللہ بھی وہ مومن نہیں ہے، عند اللہ بھی وہ کافر ہی رہے گا۔ ایک بندہ زبان سے کفر بولتا ہے، دل میں اپنے آپ کو مسلمان جانتا ہے، تو فرمایا یکون کافرا او لا یکون عند اللہ تعالی مؤمنا، کہ وہ ہمارے نزدیک بھی کافر ہے اور اللہ کے نزدیک بھی مومن نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں من کفر باللسانہ وقلبہ مطمئن بالایمان فہو کافر ولیس بمؤمن عند اللہ تبارک و تعالی، کہ جس بندے نے زبان سے کفر بولا اور دل سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، فہو کافر، وہ کافر ہے، ولیس بمؤمن عند اللہ، وہ عند اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں من کفر باللسانہ طالعا وقلبہ مطمئن بالایمان کان کافرا عندنا وعند اللہ تعالی، کہ جس بندے نے زبان سے کفر بولا اور دل سے اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، فرمایا وہ کافر ہے، عندنا وعند اللہ، ہمارے نزدیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بندہ کافر ہے۔ اگر زبان سے کوئی کفر بولے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ دل میں اپنے آپ کو مسلمان جانتا ہو۔ اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں؟ لسان ترجمان الجنان، کہ زبان جو ہوتی ہے یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے، جو بات دل میں آتی ہے زبان سے وہی نکلتی ہے، یہ دل کی کیا ہے؟ ترجمان ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا اگر کسی نے زبان سے کفر بولا، اس کا دل اس پر مطمئن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، تو فرمایا وہ ہمارے نزدیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ یہاں پر فرماتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سائد کریمہ سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کفر ہے، جس طرح بھی ہو اس میں عذر قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھا یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا نبی پاک کی توہین جس طریقے سے بھی کرے گا بندہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ شاید میں واضح طور پر بتا گیا کہ نبی اکرم کی شان میں اگرچہ مذاق میں ہو، گستاخی کی نیت ہو تب بھی کفر ہے، نیت نہ ہو تب بھی کفر ہے۔ یہی حکم دوسرے تمام کفریات کا ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی کفر کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور مذاق کا عذر یہ بندے کا مردود ہے۔ اس سے فلموں ڈراموں میں بولے جانے والے کفریات کا حکم سمجھا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات گانوں کے اندر، فلموں کے اندر کفریات بکے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہم ہاں کے اندر ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، مزے سے ہماری عوام گانے سن رہی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ کفریات اشعار بھی ہمیں یاد ہو جاتے ہیں جو ہم بسا اوقات پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو فرمایا فلموں اور ڈراموں میں بولے جانے والے کفریات کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر ان کے کفر پر کوئی بندہ راضی رہے گا یا ہنسی مذاق وہاں پر بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اگرچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ تو فرمایا مذاق کا عذر بندے کا یہ مردود ہے کہ مذاق کے طور پر کفر بولے تب بھی کفر ہے، سیریس ہو کر کفر بولے تب بھی کفر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔